اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدیات، حدیث نمبر 6910، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب نے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی حزیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا، جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے جنین سمیت مر گئی۔ پھر مقتولہ کے رشتہ دار مقدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار اسبہ کے ذمے واجب قرار دیا۔ حدیث نمبر 6911، اردو ترجمہ۔ جس نے کسی غلام یا بچے کو کام کے لیے عاریتاً مانگ لیا، جیسا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مدرسے کے معلم کو لکھ بھیجا تھا کہ میرے پاس اون صاف کرنے کے لیے کچھ غلام بچے بھیج دو اور کسی آزاد کو نہ بھیجنا۔ مجھ سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی، انہیں عبدالعزیز نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یا رسول اللہ، انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 6912، اردو ترجمہ۔ کان میں دب کر اور کنویں میں گر کر مرنے والے کی دیت نہیں ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بہا نہیں، کنویں میں گرنے کا کوئی خون بہا نہیں، کان میں دبنے کا کوئی خون بہا نہیں، اور دفینہ میں 5واں حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6913، اردو ترجمہ۔ چوپایوں کا نقصان کرنا اس کا کچھ تاوان نہیں، اور ابن سیرین نے بیان کیا کہ علماء جانور کو لات مار دینے پر تاوان نہیں دلاتے تھے، لیکن اگر کوئی لگام موڑتے وقت جانور کو زخمی کر دیتا تو سوار سے تاوان دلاتے تھے۔ اور حماد نے کہا کہ لات مارنے پر تاوان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص کسی جانور کو اکسائے اور اس کی وجہ سے جانور کسی دوسرے کو لات مارے تو اکسانے والے پر تاوان ہوگا۔ شریح نے کہا کہ اس صورت میں تاوان نہیں ہوگا جبکہ بدلہ لیا ہو کہ پہلے اس نے جانور کو مارا اور پھر جانور نے اسے لات سے مارا۔ حکم نے کہا، اگر کوئی مزدور کسی گدھے کو ہانک رہا ہو جس پر عورت سوار ہو، پھر وہ عورت گر جائے تو مزدور پر کوئی تاوان نہیں۔ اور شعبی نے کہا کہ جب کوئی جانور ہانک رہا ہو اور پھر اسے تھکا دے تو اس کی وجہ سے اگر جانور کو کوئی نقصان پہنچا تو ہانکنے والا ضامن ہوگا، اور اگر جانور کے پیچھے رہ کر اس کو معمولی طور سے آہستگی سے ہانک رہا ہو تو ہانکنے والا ضامن نہ ہوگا۔
ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے محمد بن زیاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے تو اس کی دیت کچھ نہیں ہے، اسی طرح کان میں کام کرنے سے کوئی نقصان پہنچے اس کی کنویں میں کام کرنے سے، اور جو کافروں کا مال گڑا ہوا ملے اس میں سے 5واں حصہ سرکار میں لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6914 اردو ترجمہ۔ اگر کوئی ذمی کافر کو بے گناہ مار ڈالے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے حسن بن عمرو نے، کہا ہم سے مجاہد نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو، اس کی امان دے چکا ہو، جیسے ذمی کافر کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا ذائقہ اس میں داخل ہو، حالانکہ بہشت کی خوشبو 40 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6915 اردو ترجمہ۔ مسلمان کو ذمی کافر کے بدلے قتل نہ کریں گے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر بن معاویہ نے، کہا ہم سے مطرب بن طریف نے، ان سے عامر شعبی نے بیان کیا، ابو حذیفہ سے روایت کر کے کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے صدقہ بن فضل نے کہا ہم کو سفیان بن عینیہ نے خبر دی، کہا ہم سے مطرب بن طریف نے بیان کیا، کہا میں نے عامر شعبی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو حذیفہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس اور بھی کچھ آیتیں یا صورتیں ہیں جو اس قرآن میں نہیں ہیں، یعنی مشہور اور مصحف میں؟ اور کبھی سفیان بن عینیہ نے یوں کہا جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اس خدا کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو پیدا کیا، ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہے، البتہ ایک سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی جس کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور وہ جو اس ورق میں لکھا ہوا ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا دیت اور قیدی چھڑانے کے احکام، اور یہ مسئلہ کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 6916 اردو ترجمہ۔ اگر کسی مسلمان نے غصے میں یہودی کو تماچا تھپڑ لگایا تو قصاص نہ لیا جائے گا۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا دیکھو اور پیغمبروں سے مجھ کو فضیلت مت دو۔ حدیث نمبر 6917 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن مازنی سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا یہود میں سے ایک شخص آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو کسی نے تماچا لگایا تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اصحاب میں سے ایک انصاری شخص نامعلوم نے مجھ کو تماچا مارا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، تو انہوں نے بلایا، وہ حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا تو نے اس کے منہ پر تماچا کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا ہوا کہ میں یہودیوں پر سے گزرا، میں نے سنا یہ یہودی یوں قسم کھا رہا تھا، قسم اس پروردگار کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ افضل ہیں؟ اور اس وقت مجھ کو غصہ آ گیا، میں نے ایک تماچا لگا دیا، غصے میں یہ خطا مجھ سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو خیال رکھو اور پیغمبروں پر مجھ کو فضیلت نہ دو۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا سب لوگ ہیبت خداوندی
سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ کیا دیکھوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے عرش کا ایک کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوہ طور پر جو دنیا میں بے ہوش ہو چکے تھے اس کے بدلے وہ آخرت میں بے ہوش ہی نہ ہوں گے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدیات کی حدیث نمبر 6910 سے 6917 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔